بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لنتا کی کہانیاں لنتا ویس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کے لیے شارٹ سٹوری لے کے آئی ہوں، امید کرتی ہوں اسے مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں گے۔ حج کی آرزو، ایک خوبصورت کہانی۔ ایک ایسی عورت کی کہانی جس کا نام اسرا تھا۔ اس کی دلی آرزو تھی کہ وہ حج کرے، اللہ کے گھر کو دیکھے، حج کی زیارت کرے، مگر اس کی استطاعت نہیں تھی اور وہ دن رات دعائیں کرتی۔ اس کا میکہ زیادہ تر حیدرآباد میں تھا، سسرال والے یہی کراچی میں تھے۔ اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا، دو چھوٹے بیٹے۔ ایک کمپنی میں سپروائزر کی جاب پہ اس کا شوہر دن رات محنت کرتی، گھر کو چلاتی اور یہ دعائیں کرتی کہ کبھی نہ کبھی حج کی زیارت ضرور ہوگی، اور وہ دعائیں کرتی اپنے شوہر کے لیے۔ کہانی بہت خوبصورت انداز میں۔ اور اسرا کی بڑی آپا جو کراچی میں مقیم تھی اور اس کے بہنوئی بہت محبت کرتے اسرا کے بچوں سے، اسرا سے۔ کہانی خوبصورت، آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ کہانی بہت خوبصورت۔ میرا نام اسرا ہے۔ اس بات کو گزرے ہوئے 5 سال گزر چکے ہیں، مگر جب بھی یاد آتی ہے دل بہت خوش ہوتا ہے۔ میری دلی آرزو تھی کہ میں حج کروں، حج کی خواہش تھی مجھے۔ میرا ایک چھوٹا سا گھر تھا، میرے شوہر، میرے 2 بیٹے چھوٹے میرے ساتھ رہتے۔ میرے شوہر ایک کمپنی میں سپروائزر تھے اور میری دن رات ایک ہی آرزو تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے شوہر کو ترقی دے اور کسی طرح میں حج کر پاؤں۔ اللہ سے امید لگا بیٹھی تھی، سچے دل کے ساتھ خواہش رکھتی تھی دل میں۔ میرے سسرال والے بھی کراچی میں ہی تھے اور میرے میکے والے سب حیدرآباد میں تھے، میرے 2 بڑے بھائی، بھابھی اور بچے۔ میری 2 بہنیں بھی حیدرآباد میں، مگر میری بڑی آپا جو مجھ سے بہت محبت کرتی اور میرے بہنوئی وہ کراچی ہی میں رہتے۔ ان کے بچے نہیں تھے، ان کی شادی کو 15 سال بیت گئے تھے۔ دعائیں کرتی ان کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی گود ہری ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہو۔ زندگی ہنستی ہوئی گزر رہی تھی، جیسے تیسے زندگی کو گزار رہے تھے، لیکن دل کی آرزو ایک ہی تھی۔ اور میرے شوہر ہمیشہ مجھے دعائیں دیتے کہ دیکھنا ایک دن تم حج پہ جاؤ گی، میں محنت کروں گا تمہارے لیے۔ انہوں نے تو میرا پاسپورٹ تک بنا لیا تھا، بنا کے رکھ دیا تھا، اور میں کہتی کیسے جائیں گے؟ تو وہ کہتے اللہ پر مجھے بھی یقین ہے، میں نے تمہارا پاسپورٹ بنایا، ایک دن اپنا پاسپورٹ بنا کے رکھوں گا، پھر بچوں کا۔ میں خوش ہو جاتی، شاید وہ مجھے خوش کرنا چاہتے تھے، کیونکہ میری اتنی واقعی استطاعت نہیں تھی کہ میں اتنا پیسہ لگا سکوں اور حج پہ جا سکوں، لیکن وہ میری ہمیشہ ہر پل امید کو بنواتے اور یہی کہتے کہ میں بھی دعا کرتا ہوں، جب تم سچے دل سے اللہ سے دعا کرتی ہو، اتنی زیادہ نماز پڑھتی ہو، نمازی ہو، تو دیکھنا ایک دن اللہ تعالیٰ تمہاری مراد پوری کریں گے۔ تو میں ہمیشہ کہتی آمین، اور اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اتنی ترقی دے دے کہ میری یہ خواہش پوری ہو سکے۔ میرے بچے بھی میرے لیے دعا کرتے۔ مجھے ایک طرح سے بہت زیادہ جنون ہو گیا تھا کہ میں ضرور ایک دن حج پر جاؤں گی اور اللہ میری مراد کو پوری کریں گے۔ میرے بچے بہت اچھے، مجھ سے بھی محبت کرتے، اور آپا بہت پیار کرتی، کیونکہ آپا کے بچے نہیں تھے، 15 سال شادی کو ہو گئے تھے۔ ان کے لیے بھی بہت دعا کرتی، دن رات۔ گھر والے بھی دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گود ہری کر دے، مگر حکم ربی کیا کہ آپا کو 15 سال بیت گئے مگر اولاد نہ ہوئی۔ بہت بڑا بزنس تھا، ان کے میاں بہت محنت کرتے، اور واقعی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نوازا تھا، بہت مدد کرتی تھیں۔ میرے بچوں کو بچپن سے بہت چاہتی، بہت دینا لینا کرتی، میرے لیے ہر چیز لاتی، بچوں کے لیے لاتی۔ میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتی تھی۔ میرے میاں ہمیشہ کہتے آپا بہت اچھی ہیں، تو میں یہی کہتی کہ آپا کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آپا ہمارا بہت خیال رکھتی، اور یہ مجھ سے کہتے اسرا واقعی تمہاری آپا کو اللہ زندگی دے، انہوں نے ہماری ہر ضروریات کو پوری کی ہے۔ میری آپا بہت خوبصورت، میں ان کی بہت تعریف کرتی، ہنس مکھ، سب سے محبت کرنے والی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت حسن سے نوازا تھا۔ میں بھی بہت پیاری تھی، مگر میری آپا کی بات ہی الگ تھی، بہت پیاری۔ بہت کم عمری میں ان کی شادی ہوئی تھی، شادی کو 15 سال ہوئے، لیکن لگتا ہی نہیں تھا، اتنی ینگ لگتی، اتنی پیاری۔ ہمیشہ سب تعریف کرتے، جس تقریب میں جاتی سب ان کی بہت تعریف کرتے تھے، میں بھی انہیں بہت بہت تعریف کر کے خوش کرتی، وہ خوش ہو جاتی اپنی تعریف سے اور بہت ہنس مکھتی۔ جب بھی عید تہوار آتا ہمیشہ جو کپڑے اپنے لیے لیتی وہ میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے شوہر کے لیے۔ بہت اچھے بہنوئی میرے، زہیب نام ان کا، بہت اچھے، بہت محبت کرتے، بالکل اپنی سگی بہنوں کی طرح مانتے۔ ان کی فیملی امریکہ میں تھی، باہر تھی، اور وہ ہمیشہ کہتی کہ ایک دن دیکھنا ہم لوگ بھی واپس باہر چلے جائیں گے، اصل میں تمہارے بھائی کا بزنس یہاں اتنا پھیل چکا ہے اور اب سنبھال نہیں سک رہے، اولاد تو اللہ نے دی نہیں،
آپا آپ ہم سب کو چھوڑ کے چلی جائیں گی؟ نہیں نہیں، آتی رہوں گی، تم پریشان نہ ہونا، کب سے پروسیس چل رہا تھا، اب تو سسرال والے بھی کہتے ہیں واپس آ جاؤ۔ ان کا اتنا بڑا گھر تھا، اتنا پیارا، ماشاء اللہ سے آپا کا گھر بہت پیارا تھا، سب لوگ خاندان والے بہت خوش ہوتے تھے جب بھی آتے، مگر آپا نے ارادہ کیا تھا اس گھر کو سیل آؤٹ کرنے کا، کیونکہ وہ باہر جانا چاہتی تھیں، انہوں نے ارادہ کر لیا تھا، اور میرے بچے ہم لوگ جب بھی جاتے اس گھر میں سب لوگ بہت خوش ہوتے، بہت، جب بھی بلاتی ضرور دعوت کرتی، انوائٹ کرتی، ہم لوگ بھی انہیں بلاتے، بہت اچھا لگتا تھا، میرے بچوں کا وہاں پر بہت دل لگتا تھا، مگر دل بہت اداس رہتا کہ آپا یہاں سے چلی جائیں گی، اور کچھ ہی عرصے میں سنا کہ آپا نے اس گھر کو سیل آؤٹ کر دیا ہے، اور وہ واقعی میں انہوں نے شاید کسی رشتہ دار کو دیا تھا، اور وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جب آپ یہاں سے جائیں گی تو پھر آدھی پیمنٹ اور کر دیں گے، کمپلیٹ ہو جائے گی، وہ باہر جائیں گی تو جب ہی وہ گھر خالی کریں گی، ان کے کسی سسرالی نے خریدا تھا اس گھر کو۔ جب بھی نماز پڑھتی، نماز کے بعد سب کے لیے ہاتھ اٹھاتی، دعا کرتی، اور اس کے بعد یہ کہتی یا رب مجھے بھی حج نصیب فرمانا، حج کی زیارت نصیب فرمانا، اور رونے لگتی، ہاتھ اٹھاتی، تسبیح پڑھتی، دعائیں کرتی، اور اپنے گھر والوں کے لیے، سسرال والوں کے لیے، سب کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرتی کہ ایک دن میں بھی اس سرزمین پہ جاؤں گی، اللہ میری مراد پوری کریں گے۔ اور میرے شوہر ہمیشہ کہتے آمین، تم دیکھنا، میرا دل کہتا ہے ایک دن تم حج پر جاؤ گی، میں نے یہ حسرت لگا لی تھی، یہ میری آرزو تھی، حج پہ جانا چاہتی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں آپا کے گھر گئی تھی، ٹیبل پہ ہم لوگ لان میں بیٹھے تھے، تو وہ زہیب بھائی سے بول رہی تھیں کتنا دل اداس ابھی سے ہو رہا ہے نا، ہم لوگ پھر امریکہ سیٹل ہو جائیں گے، اور یہ گھر تو سیل آؤٹ کر ہی دیا ہے، ہاں ہاں بالکل، لیکن یہ ہے آتے جاتے رہیں گے، آپا کیا آپ واقعی ہم سب کو چھوڑ کے چلی جائیں گی؟ بچے آپ کو بہت مس کریں گے۔ آئیں گے انشاءاللہ، سبھی تو ہیں یہاں پر، میرے بھائی وغیرہ سب حیدرآباد میں ہیں، تم ہو، میری ایک نند بھی ہے وہ بھی جا رہی ہے، ہم لوگ اب امریکہ سیٹل ہو جائیں گے۔ زہیب بھائی آپ نہ جائیں آپا کو لے کے، اور میرا رونے کا منہ تھا، ارے ارے پریشان نہیں ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہارا خیال جس طرح رکھتے تھے اسی طرح رکھیں گے، تم پریشان نہیں ہو، چھوٹی بہن ہو، اور میں انہیں بہت دعائیں دیتی، واقعی انہوں نے ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا تھا، ہر برے وقت میں وہ میرے کام آئیں۔ ایک دن ڈرائیور کے ساتھ آپا میرے گھر آئیں، میں اتنا خوش ہوئی، اتنی خوشی محسوس ہو رہی تھی، آپا اور میرے گھر آج اچانک، آپا آپ کیسے؟ ارے بس تمہاری یاد آ رہی تھی، بہت خوشگوار موڈ میں لگ رہی تھی، ارے تم نے تو اتنے اچھی بیلیں اور پودے لگا لیے ہیں، جی جی آپا بہت شوق ہے، کیا کروں، چھوٹا سا گھر ہے لیکن اسے سجانے کی کوشش کرتی ہوں، آئے نا آپ آپا۔ اور آپا بہت مسکراتے ہوئے موڈ میں آ کے کہنے لگیں بھائی تمہارے لیے ایک انعام ہے، آج ایک انعام لائی ہوں۔ آپا میرے لیے کیا انعام ہے؟ میرے شوہر ان کو آپا نے فوراً آواز لگائی اور کہا کہ ذرا حارث ادھر تو آؤ، ذرا گڈ نیوز دیتے ہیں، اور جب حارث نے آ کے بتایا اور آپا نے کہ میں نے تمہارا انتظام کر دیا، یہ گھر جب میں نے سیل آؤٹ کیا تھا تمہارے لیے ہمیشہ کہتی تھی گفٹ دوں گی نا، گفٹ ہے، میں حج پہ جا رہی ہوں، زہیب جا رہے ہیں، تم بھی جا رہی ہو۔ آپا میں اور حج پہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہاں ہاں یہ سب تمہیں ابھی حارث بتائیں گے، پاسپورٹ میں نے حارث سے ہی بنوایا تھا۔ وہ پاسپورٹ آپ نے بنوایا تھا جو حارث مجھے دلاسا دیتے تھے؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، تمہاری بڑی بہن ہوں، ماں کی طرح ہوں، ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، میں نے ہی تمہیں شروع سے ہی بہت چھوٹی بہن کو پالا بھی ہے، چھوٹی بہن بھی ہوں، بیٹی کی طرح ہوں۔ آپا میں سمجھ نہیں پا رہی، اس وقت میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں میری استطاعت نہیں تھی، ارے اللہ استطاعت بناتا ہے، میں تمہاری ماں کی طرح بہن ہوں، ہم سب حج پہ جا رہے ہیں، اور ساری تیاری ہو چکی تھی، بس اب پیکنگ کرنی ہے، وہ سب بھی شاپنگ میں تمہیں کرا دوں گی۔ بالآخر میں اتنی خوش تھی، اور اتنی جلدی جلدی آپا نے اتنی چیزیں کر لی تھیں، شاپنگ ساری ہو چکی تھی، اور آپا یہ کہہ کے کھانا نہ کھا کے چلی گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھا رہی تھی، تسبیح ہاتھ میں، پاسپورٹ دیکھ رہی تھی، خوشی کے مارے برا حال تھا۔ حارث بھی بول رہے تھے بہت بہت مبارک ہو آپ کو، آپ حج پہ جا رہی ہیں، آپ بھی جاتے میرے ساتھ تو بہت خوشی ہوتی۔ نہیں مجھے کہا تھا لیکن دو بچوں کا کیا ہوتا، بچوں کو بھی تو سنبھالنا ہے، اچھا نہیں لگتا اتنا برڈن ڈالنا آپا کے اوپر، بہت بڑی بات ہے، تمہارے لیے انہوں نے سب کچھ کر دیا، تمہارے لیے ساری شاپنگ ہو گئی ہے، کپڑے وغیرہ سب تیار ہیں، بس اب جانا ہے، حج ہے نا، اب چلنا ہے، تمہیں جانا ہے، بہت دعائیں دے رہے تھے، اور میں رو رہی تھی آنسوؤں سے۔
اللہ کا جتنا شکر ادا کروں، مجھ ناچیز بندی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا تحفہ دیا۔ ہمیشہ مجھے خانہ کعبہ نظر آتا، میں دعائیں کرتی تھی، لو لگا لی تھی کہ میں ایک دن حج پر جاؤں گی، اللہ کے گھر کو دیکھوں گی، اور اللہ نے میری مراد پوری کی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہت خوش، بچے بھی خوش۔ امی آپ کو بہت مبارک ہو، آپ دیکھ کر جائیے گا، ہم آپ کا انتظار کریں گے، اور آپ ہمارے لیے بہت سارے تحائف لے کے آئیے گا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹا، سب کچھ لے کے آؤں گی۔ اور حارب بہت خوشی کے مارے ان کا برا حال تھا، میں بھی بہت خوش تھی۔ انہوں نے بھی شکر ادا کیا، دعا کی، میں بھی دعا کر کے خوش ہو رہی تھی۔ آپا کو ڈھیروں دعائیں دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اب بھی دعائیں کرتی ہوں کہ اولاد کی نعمت سے نواز دے، اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں، اور میں وہاں جا کے بھی دعا کروں گی۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی تھی۔ عارف، آپ کو پتہ تھا، آپ نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، آپ نے مجھے نہیں بتایا، اور آپا آپ سے سب ڈسکس کر رہی تھیں۔ زہیب بھائی، ہاں میں سرپرائز دینا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ اتنا بڑا سرپرائز تمہیں ملے، تم خوش ہوگی۔ آج میں واقعی بہت خوش ہوں، آج مجھے دنیا میں اتنا بڑا تحفہ مل گیا ہے۔ اب مجھے زندگی میں کسی چیز کی آرزو نہیں، بس اب میرے بچے پڑھ لکھ جائیں، آپ بہت اچھی جاب حاصل کر لیں۔ انشاءاللہ جب اللہ اتنا نوازے گا تو آپ کے ساتھ بھی حج پہ جاؤں گی، انشاءاللہ، آمین۔ دعائیں ہمیشہ رنگ لاتی ہیں، اچھا سوچتی ہو، اچھا سب کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام دیا ہے۔ اور میں بھی بہت خوش ہوں کہ آپ حج پر جا رہی ہیں، اور بہت جلد، اور میں بہت خوش ہو رہی تھی، سارا سامان پیک کرنا شروع کیا، پیکنگ شروع کر دی تھی، اور پھر سب ایئرپورٹ گئے چھوڑنے، بہت زیادہ خوش تھے، اور ہمارے جو عزیز و اقارب تھے وہ بھی آئے، بہت اچھا لگ رہا تھا، آپا کی نند بھی تھی، بچے بہت خوش ہو رہے تھے۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرے پاس ورڈنگ نہیں ہے، مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں ایئرپورٹ پر میں نے پاؤں رکھا تھا۔ مجھے آپا کو میں اتنا تھینک یو بول رہی تھی، زہیب بھائی کو، اور وہ یہ کہہ رہی تھی، ارے تھینک یو کی کوئی بات نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب کھولے ہیں، اللہ نے لکھا تھا حج۔ واقعی آپا۔ پھر ہم پلین میں بیٹھ گئے، اور پلین میں بیٹھ کے مجھے اتنی خوشی محسوس ہو رہی تھی جب وہ آسمان پہ فلائی کر رہا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں حج کی زیارت کے لیے جا رہی ہوں، اتنا خوش ہو رہی تھی، بچوں کو بھی مس کر رہی تھی، اور حارب کو بھی۔ حارب نے بھی ڈھیروں دعاؤں سے رخصت کیا تھا کہ خیر سے جاؤ، خیر سے آنا، اور میں دعائیں کر رہی تھی، درود شریف پڑھ رہی تھی، بہت اچھا لگ رہا تھا جہاز میں بیٹھ کے، بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی، اللہ نے مراد پوری کی۔ جب ہم وہاں پہنچے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی، وہاں پر ہم لوگوں نے ہوٹل بک کروایا تھا، وہیں پہ ہم لوگ نے اسٹے کرنا تھا، اتنی خوش تھی وہاں پر، دعائیں کر رہی تھی بیٹھ کے۔ جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک دیکھا، خانہ کعبہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی، دیدار کر لیا تھا، دعائیں کر رہی تھی، اتنا خوبصورت منظر تھا۔ آج مجھے جب بھی وہ منظر یاد آتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مراد پوری کی۔ دعائیں کر رہی تھی کہ حج کا دن آئے، حج کا دن بالآخر آ ہی گیا۔ جب حج ہو رہا تھا، کیا احساسات تھے میرے، آپا کے، زہیب بھائی کے، دل اتنا عجیب ہو رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اور اس سرزمین پر خانہ کعبہ کو چوم رہی تھی، اتنی خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ دعائیں کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ جس جس کی مرادیں دنیا میں سب کی پوری کرے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے میری مراد پوری کی، ایک ایک کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ ہاتھ پیر عجیب ہو گئے تھے، کانپ رہے تھے، کیونکہ اس سرزمین پہ جا کے جو فیلنگز تھی وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ خانہ کعبہ، اللہ کا دیدار، حج، اور حج ہو رہا تھا، اتنی خوشی محسوس ہو رہی تھی، اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، سب کے لیے دعائیں کر رہی تھی، پھر اپنے لیے دعا کا ہاتھ اٹھاتی، اتنی خوشی محسوس ہو رہی تھی جب حج ہو رہا تھا، سب سجدے میں تھے، احرام باندھے ہوئے، اور حج ہو رہا تھا، تمام وہاں کی زیارتیں ہوئیں، سارے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں حج پہ وہ سب ہم نے کی، اور چاند کا انتظار بے چینی سے تھا کہ چاند دکھے گا اور عید ہوگی، سب نے بہت اچھے سے حج کیا۔ چاند دکھنے میں ابھی ٹائم تھا، لیکن محسوس ہو رہا تھا کہ چاند نظر آ جائے گا۔ ہر زیارت کی، ہر جگہ پہ ہم لوگ گئے، وہاں پر جتنی بھی زیارت کی جگہیں تھیں، صفے مروہ پہ بھی گئے، اور ہم وہاں پہ، اور ہم نے زیارت بھی کی، کنکریاں بھی ماریں جو وہاں پہ شیطان کو مارتے ہیں، ہر زیارت، ہر چیز پوری کی۔ بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی، خانہ کعبہ کا دیدار کر رہے تھے، حج کے دن چل ہی رہے تھے، حج ہوتا جا رہا تھا، آپا اور میں خانہ کعبہ کو دیکھتے، دعائیں کرتے، سخت پردہ تھا وہاں پر، اور پھر عبایا بھی ہم لوگوں نے اوڑھا ہوا تھا، سر پہ اسکارف بھی تھا، دل اتنا خوش تھا، خانہ کعبہ کا دیدار کرتے اور ہر دعا مانگتے، ہر ایک کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، شوہر کے لیے، بہت اچھا لگ رہا تھا حج پر، بہت
بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی، بہت زیادہ شکریہ ادا کیا۔ صہیب بھائی آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کا بھی آپا، آپ آج مجھے اس سرزمین پہ لے کے آئیں۔ ارے نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں ہمیں وسیلہ بنایا اور ہم تمہیں یہاں لائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس نیکی کو قبول فرمائے، ہر ہماری جائز تمنائیں پوری فرمائے، آمین۔ آپا اور صہیب بھائی بہت اچھے لگ رہے تھے احرام میں، بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کبھی ہم زیارت کرتے، ہر جگہ جاتے، ایک ایک جگہ مکہ مدینہ سب دیکھا، اتنی خوشی لگ رہی تھی۔ حج بھی ہو رہا تھا ساتھ ساتھ، اس کے بعد میں ہم لوگوں نے شاپنگ بھی کی، اور بچے انتظار کر رہے تھے کہ ماما آئیں گی حج کر کے۔ سب بہت اچھا لگ رہا تھا، وہاں کی ایک ایک چیز کی زیارت کر رہے تھے۔ ایک ایک چیز مجھے آج بھی یاد ہے، جب بھی حج آتا ہے تو مجھے وہ بات یاد آتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حج پہ بھیجا۔ خانہ کعبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چاند جب دکھا تھا، اور پھر عید کی نوید پتہ چلی کہ قربانی ہوگی، بقرعید کا دن تھا، اتنی خوشی تھی، اتنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہاں کے تمام مناظر، ہر ایک چیز کو عبادت کر کر کے چوم رہے تھے، بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ کبھی بھی نہیں بھولوں گی میں اپنے اس حج کو، بہت اچھا لگتا تھا۔ اور جب صہیب بھائی کو دیکھتی اور آپا کو دیکھتی، خوش ہوتی، وہ عبادت کرتے، وہ سارے مناظر مجھے آج بہت یاد آ رہے تھے، بہت اچھا لگتا تھا۔ جب بھی میں کبھی سوچتی اس حج پہ، وہ باتیں یاد آتی، وہاں پر بہت یاد آتی اپنے والوں کی، سب کی، اور ہم حج پر تھے اور گھر والوں کو بھی بہت یاد کر رہے تھے، ان کی تصویریں یاد کر، گھر والوں کو یاد کرتے، موبائل پہ ان کی تصویر بعد میں دیکھی جب حج ہو گیا تھا۔ بچوں کی بہت یاد آ رہی تھی، جب ہم اپنے روم میں گئے، وہاں جا کے بچوں سے بات کی اور اپنے شوہر سے بھی بات کی، قرآن لیا، قرآن کے تحائف بھی مجھے دینے تھے وہاں پہ، جب میں جاتی تو دینا تھا، گفٹ بھی دینے تھے۔ وہ حج بہت پیارا حج، اتنا شکر ادا کر رہی تھی، آپا کا بھی بہت شکریہ ادا کیا۔ وہ کہہ رہی تھی بہت پیاری لگ رہی ہو تم ماشاءاللہ، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے۔ انسان حج کر کے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، جس طرح ایک دن کا پیدا ہوا بچہ جو دنیا میں آ کے آنکھ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح تمہیں بالکل پاک صاف اور ہمیں کر دیا۔ اللہ سب کو سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ اور بالآخر ہم لوگ آ گئے تھے، سب لوگ بہت خوش ہوئے تھے۔ حیدرآباد میں ہمارے بھائی لوگ، ان کو بھی پتہ چلا تھا، سب خوش تھے۔ بالآخر ان لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا، دعوت کی، ہم سب وہاں پہ گئے، بچے بھی بہت خوش تھے۔ آ چکے تھے ہم لوگ حج پہ سے، اس کے بعد دعوت رکھی گئی تھی، بہت بڑی دعوت تھی، بھابیاں بھی بہت خوش تھیں، سب نے ہمیں مبارکباد دی۔ کھانے کی ٹیبل اتنی خوبصورت سجی ہوئی تھی، ہر طرح کے کھانے تھے، سب نے تحفے تحائف دیے، ہم نے بھی انہیں تحفے تحائف دیے، اور آپا بھی بہت خوش تھیں، بھائی جان نے بھی ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ آپ نے ہمیشہ خیال رکھا، واقعی اسرا کا آپ بہت خیال رکھتی ہیں۔ ارے نہیں، تم بھی تو چھوٹے بھائی ہو، آپ نے تو ہمارا بھی ہمیشہ خیال رکھا، بہت اچھی بہن ہے آپ ہماری، بالکل ماں کی طرح۔ اور واقعی ڈھیروں دعائیں آپا کو دے رہے تھے سب، اتنے بچے بھی خوش تھے، آ چکے تھے، ریسٹ کر چکے تھے ہم لوگ۔ اس کے بعد ہمیں آتے ہی بس لگی ہوئی تھی کہ حیدرآباد، کیونکہ حیدرآباد میں ہمارے بھائی لوگ سب وہیں تھے، ان لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا، ہم وہاں گئے، اور پھر سسرال میں بھی گئے، وہاں پہ بھی بہت اچھی دعوت کی، بہت ہی اچھا استقبال کیا، ہار پہنائے، میری جٹھانیاں، جیٹھ سبھی تھے، سب بہت خوش تھے وہاں پر، سب نے بہت اچھے سے ہم لوگوں سے ملے، سب کے لیے گفٹس وغیرہ دیے، اور سب بہت مبارکباد دے رہے تھے۔ ہر ایک یہ کہہ رہا تھا اسرا کانگریچولیشن، تمہارا نصیب ہے یہ، تم نے حج کی خواہش کی تھی، سب کے لیے دعا کی ہے، اور واقعی آج دعائیں رنگ لائیں کہ اللہ نے تمہاری مراد پوری کی۔ جی جی بالکل، میں سب کے لیے دعا کرتی تھی، اللہ نے آج مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں اس سرزمین پہ گئی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی حج کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ وہ لوگ بہت خوش ہو رہے تھے، بہت دعائیں دے رہے تھے، اور میری آپا کو تو ان لوگوں نے بہت دعائیں دیں، جن کے توسط سے میری مراد پوری ہوئی، اور ان لوگوں کو بتایا بھی کہ اب بہت جلد وہ امریکہ سیٹل ہو رہی ہیں۔ واقعی آپا چلی جائیں گی؟ ہاں اب وہ چلی جائیں گی، 15 سال سے تو کراچی میں مقیم تھی، اب وہ اپنے وہیں رہیں گی، ان کے سسرال والے وہیں پر ہیں سب۔ بالآخر اب وہ دن آئے گیا، ساری سیٹنگ ہو گئی تھی، گھر سیل آؤٹ ہو چکا تھا، اور اب آپا امریکہ جا رہی تھی، ہم لوگ ان کے گھر ملنے گئے تھے، گلے مل کے بہت اداس تھی میں، دعائیں دے رہی تھی، اور آپا مجھے سمجھا رہی تھیں دکھی نہ ہو، پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ واقعی میں آپا نے فیصلہ کر لیا تھا، اب وہ امریکہ جا رہی تھیں، میں نے بھی ان کی دعوت کر دی تھی، بہت گفٹس دیے تھے، بہت دعائیں دی تھی۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب ہم انہیں چھوڑنے جا رہے تھے ایئرپورٹ، اور صہیب بھائی نے بھی بہت دعا دی، آپ ہمیں بھولیں گی تو نہیں آپا؟ ارے کیسی بات کرتی ہو، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو گلے ملی، میں بہت رو رہی تھی، انہوں نے کہا آتی رہوں گی،
میں نے انہیں بہت ڈھیروں دعائیں دی، بچوں کو بھی انہوں نے بہت دعائیں دی، گفٹس دیے، اور ہم انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہے تھے اور میری زندگی خواہش میری آپا نے پوری کی۔ میں نے ان کو بہت تھینک یو کہا، ہمیشہ خوش رہیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، پریشان نہ ہونا، تم پریشان نہ ہونا، تمہارے لیے کوشش ہے میری کہ وہاں جا کے میں ایک چھوٹا سا تمہارے شوہر کے لیے کاروبار کھلوا دوں گی اور یہ جاب چھوڑ دے، اس کاروبار کو جما لے۔ آپا آپ نے پہلے ہی اتنا کچھ کیا، ارے کچھ بھی نہیں، تم پریشان نہیں ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور بالآخر ہم انہیں چھوڑنے چلے گئے۔ زندگی میں اتنی خوشیاں ملی، آج ہیپی لائف گزار رہی ہوں، بہت اچھے حالات ہو گئے، آپا بہت سیٹ ہیں، آتی جاتی ہیں، اور حج بہت خوش ہوتی ہوں اس حج کو یاد کر کے، اور میرے شوہر نے ایک چھوٹا سا کاروبار بھی کر لیا ہے۔ زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ جس طرح اسرا نے دعائیں کی، سچے دل سے ہمیشہ دعا کریں، آپ لوگوں کی بھی دعائیں پوری ہوں گی۔ آج حج کا دن ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آپ سب کو بھی حج بہت مبارک ہو، آپ سب کی بھی خواہشات پوری ہوں، دلی مرادیں پوری ہوں، جس طرح سے اسرا کی مراد پوری ہوئی۔ اسرا کو اللہ نے اتنا بڑا تحفہ دیا۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی پسند آئی، لائک اور سبسکرائب کیجیے، ملتے ہیں پھر اگلی شارٹ اسٹوری سے۔ اللہ حافظ۔